السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سدا شاد و آباد رکھے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف جی۔ لاسٹ قسط میں یہ ہوا تھا کہ جیسا کہ یاقوت والے جو اگوری بابا تھے، انہوں نے یاقوت کے ساتھ بات چیت کی اور اسے بتایا کہ وہ اس کے قبیلے کے سردار سے مل کے آیا، تو اسے پتہ چلا کہ قبیلے کا سردار رملہ جو ہے وہ یاقوت کا والد ہے۔ اور پھر گھوری نے سوچا کہ چونکہ اس سے اچھے تعلقات ہیں اور یاقوت کی نیت بھی ٹھیک ہے، تو اس نے جب دھیان دیا تو اسے پتہ چلا کہ جو عامل جس نے یاقوت کو بظاہر قابو کرنے کے لیے ایک جال بچھایا تھا اور اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے تھے، ایک تو اس نے وہاں پہ کٹوا اٹھانا تھا، مطلب کڑا اٹھانا تھا جادو والا، اور دوسرا اس نے یاقوت کو اپنے بس میں کرنا تھا، اور اس کے لیے اس نے کاشی کی جان کی قربانی لینے کی بھی ٹان لی۔ اب یہاں پہ ہوا یہ کہ جب اگوری وہاں پہ گیا اور اس نے اگوری بابا جب وہاں پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ کاشی جو ہے نا وہ خطرے میں ہے، کیونکہ کالی بابو نے جو کہ عامل تھا اس نے کاشی کے گھر کے اوپر ہانڈی پھینک دی تھی، لیکن کاشی کی بچت ہوگی، شیرا اور ماہا کو وہ لے کے نکل گیا۔ تو چلتے ہیں جی کہانی کی طرف۔ عامل جو کہ عمل کر رہا تھا اور اس نے ہانڈی چڑھائی تھی، اور ہانڈی کے پیچھے سے وہ عمل کر رہا تھا اس کی مضبوطی کے لیے، اس نے جب دیکھا کہ اس کے جو بھاپ پانی کی بھاپ ہے اس کے اندر وہ دیکھ رہا تھا کہ ہانڈی جو ہے نا وہ تیزی سے وہاں پہ جا رہی ہے، لیکن آگے سے دو مخلوق جو کہ دونوں ہی جنات کے قبیلے میں سے تھی، انہوں نے ہانڈی کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کاشی کے گھر میں نہ پہنچ سکے۔ کاشی جو ہے نا وہ بالکل بے خبر سو رہا تھا، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ باہر کیا کارروائی چل رہی ہے۔ عامل کے مسلسل دیکھنے پر اس نے دیکھ لیا کہ اس کی جو کالی کی طاقت تھی اس نے دونوں جنات کو زیر کر لیا ہے اور انہیں وہ اپنی لپیٹ میں لے کر قید کر چکی ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہانڈی جو پوری طاقت سے اس کے دشمن کے سر پر منڈلا رہی تھی اور ٹکرا رہی تھی، وہ ہانڈی وہاں تک کامیابی سے پہنچ نہیں پائی اور اسے کسی تیسری طاقت نے جو ہے نا روک لیا۔ اب عامل کے لیے یہ بات بڑی پریشان کن تھی کہ یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سی ہستی ہے جو نظر بھی نہیں آ رہی، لیکن اس نے جو ہے نا میرے وار کو خالی کر دیا اور میرا وار پلٹ کر میری طرف آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے جو ہے نا اپنی سیفٹی کے لیے آگے سے کوئی منتر پڑھا اور اپنی ہتھیلی پہ خاک رکھ کر جو کہ وہاں پہ پڑی ہوئی تھی ایک پھونک ماری، وہ خاک کمرے میں سے بالکل ایک سانپ کی لکیر کی طرح بل کھاتی ہوئی نکلی اور اس نے باہر آتے ہی گھر کے اوپر ایک حصار سا تان لیا۔ وہ کالی طاقت جو تیزی سے آ رہی تھی اس حصار میں سے گزر گئی، لیکن اس کے پیچھے آنے والے ہانڈی کے جو ٹکڑے تھے خطرناک قسم کے، وہ سارے اس کے ساتھ ٹکرا گئے۔ اب یہاں پہ عامل کا یہ وار خالی گیا، عامل تو بھنبھنا اٹھا اور اس نے جو ہے نا تیزی سے ایک منتر اور پڑھنا شروع کیا اور دوبارہ پانی والی نکلتی بھاپ کے اوپر پھینکا تو اس بھاپ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا، ماں سوائے کالی ایک بالکل کالی چادر کے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ٹی وی چل رہا ہو اور ٹی وی چلتے ہوئے لائٹ چلی جائے تو وہ بالکل کالا سیاہ ہو جاتی ہے اسکرین، تو ایسا ہی وہاں پہ ہو چکا تھا۔ اب عامل پریشانی میں دوبارہ ایک منتر پڑھنے لگا اور اس نے اس منتر کو جو ہے نا دوبارہ سے وہاں پہ پھونکا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا کہ جیسے ٹی وی تو چل رہا ہے لیکن سگنل نہیں آ رہے۔ عامل اس بات پر جھنجھلا اٹھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، آخر کون ہے جو اس طرح سے حملہ کر رہا ہے اور اس نے میرے حملے کو بھی روک رکھا ہے۔ یہ بات سوچتے ہوئے عامل نے جلدی سے اپنے چیلے کو اشارہ کیا اور اسے کہا کہ مچ لگانا ہے، تو مچ لگانے کے لیے تیاری کرو۔ عامل کے اس طرح بکھلائے ہوئے انداز کو دیکھ کے اس کے چیلے پریشان ہو گئے، انہوں نے فوری طور پہ مچ لگانے کی تیاری شروع کر لی۔ اب چونکہ یہ سارا جو کام ہوتا ہے اس کام میں جو ہے نا حرام چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، تو اس کے لیے چیلے فوراً بھاگے۔ جب وہ واپس ظاہری بات ہے اگلی صبح جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا جنگلی جانور تھا جسے ہم لوگ عرف عام میں سور کہتے ہیں۔ سور تھا اور اس نے اس کو کہا کہ اس کو فوری طور پہ کاٹو۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے اس کا سارا الگ کر دیا ایک ہی وار میں، اس کے لیے انہیں تھوڑی محنت کرنی پڑی لیکن ایسا ہی ہوا۔ اس کا خون انہوں نے ایک بڑے سے برتن میں اکٹھا کر لیا اور اس کو درمیان سے چیر کے اس کی انتڑیاں نکال لی۔ اب جب اس کی انتڑیاں نکالے گئی تو چونکہ یہ ایک آبادی کے ساتھ والا گھر تھا اس لیے وہاں پہ تھوڑی سی احتیاط بھی برتی جاتی تھی۔ اس کو ایک بڑے تھال میں ڈالا گیا اور اس کے اندر ہی اس کا خون بھی ڈال دیا گیا۔ اب جمع ہوا خون اور گندی انتڑیاں تھیں اور ان کو وہ مسلسل جو ہے نا ایک تھال کے اوپر رکھا ہوا تھا جس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔
اب اس نے اپنے جو جانور کا سر تھا وہ اپنے سامنے ایک بڑے پتھر پہ رکھا اور اس کے گرد اس نے ایک عجیب سا جو ہے نا رقص کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ ایک جو پہلے والا حال تھا یہ سیم وہی حال تھا جس کی دیواریں کالی تھیں اور ایک دیوار کے اوپر ایک بڑا سا نقش بنا ہوا تھا، اس کے آگے پردہ تھا، پردہ ہٹا دو تو وہ دیوار پہ نقش سامنے آ جاتا تھا۔ ایک خاتون جیسے کہ آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کالی، جو ان کی کالے جادو کی ماں ہے، وہ اس کے بے شمار ہاتھ تھے، زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ اب بالکل اس کے آگے جو ہے نا عامل کا وہ اسٹیج سا بنا ہوا تھا جس کے اوپر وہ بیٹھ کے عمل وغیرہ کرتا تھا، اس سے آگے جو ہے نا خالی جگہ تھی اور اس کے سائڈ پہ بھی خالی جگہ تھی۔ انہوں نے اس خالی جگہ کا انتخاب کیا ہوا تھا اور وہ اس سر کو ایک پتھر پہ یا ایک اس کے اوپر ستون سے کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کے آگے عجیب عجیب قسم کا رقص کر رہا تھا، اور ساتھ میں چیلے کھڑے ہوئے زور زور سے وہ ایک ڈھول ٹائپ چیز کو پیٹ رہے تھے۔ جب ان کا رقص عروج پر پہنچتا ہے تو اس وقت کمرے میں نا عجیب سی آوازیں آنا شروع ہوئی تھی، جیسے بہت سارے مکھیاں یا بہت سارے مچھر جو ہے نا وہ بنبنا رہے ہیں۔ جب ایسی آوازیں شروع ہوتی ہیں تو وہ ایک دم سے کمرے میں سکوت چھا جاتا ہے، وہ ڈھول پیٹنا جو ہے نا وہ بند کر دیتے ہیں۔ اب عامل جو ہے نا وہ رقص کرتے کرتے بالکل ایک ہی اس میں آ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ہم لوگ ایک ہی آسن میں، ایک ہی آسن میں۔ اب اس کا آسن یہ ہے کہ اس نے ایک ٹانگ زمین پر رکھی ہوئی ہے اور دوسری ٹانگ اس نے اپنے دوسری ٹانگ کے اوپر اس نے پاؤں رکھا ہوا ہے، اور اس نے دونوں ہاتھ جو ہے نا اپنے آگے جوڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے اسے بنبناہٹ میں سے جب آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جو کہ کسی کو دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور دیوار پہ جو ہے نا وہ کالے کالے سائے جو ہے نا رقص کر رہے ہوتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر جو کالی دیواریں تھیں وہ سفید ہو جاتی ہیں۔ اب جو سائے ٹائپ چیز تھی یا جو حویلا واٹ ٹائپ چیز تھی وہ پورے کمرے میں دیواروں پر جو ہے نا موت کے کنویں میں چلنے والے موٹر سائیکل کی طرح گھومنے لگی تھی۔ تو عامل کہتا ہے کہ تو آ گئی میری ماں دیوی، تو آ گئی ہے، تو جانتی ہے کہ میں کس جگہ بیٹھا ہوں، میں تیرے دشمنوں کے اندر جو ہے نا وہ جو تجھے نہیں مانتے ہیں ان کے اندر نا انصافی پھیلا رہا ہوں، نا اتفاقی پھیلا رہا ہوں، اور میرے کچھ دشمن پیدا ہو گئے، مجھے ان سے جو ہے نا وہ کر چھٹکارا دے یا مکتی دے۔ تو آواز ایک دم سے جیسے کسی نے کچھ کہا ہو، تو کہتے ہیں ہاں میں یہ نہیں جانتا، میں یہ نہیں جانتا، تجھے وہ میری مدد کرنی پڑے گی۔ اب جو آواز آتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تو جس کے ساتھ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے نا وہ تجھ سے آگے کا ہے اور وہ ہمارا پرانا بھگت ہے، تو اس کے ساتھ الجھے گا، تو ہمیں بھی شرمندہ کروائے گا اور خود بھی شرمندہ ہوگا، بعض جگہوں پہ ہم بھی مجبور ہیں، اس نے تجھ سے زیادہ جو ہے نا تپسیہ کی ہے اور تجھ سے زیادہ اس نے محنت کی ہے، یا تو تجھے اس کے لیول تک پہنچنا پڑے گا تاکہ تو اس کے ساتھ لڑ سکے، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ ہمارا خاص بھگت ہے۔ اب جب یہ بات ہوتی ہے تو عامل جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور کمرے میں کچھ دیر تک وہی مکھیوں کے بنبنانے کی آواز آتی رہتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ آواز غائب ہو جاتی ہے، اب کمرے میں پہلے کی طرح اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو عامل جو ہے نا وہ دوبارہ سے آ کے اپنے وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے تخت پر۔ اب اس نے دوبارہ سے محنت شروع کر دی، وہ کچھ پڑھ رہا تھا اور دونوں ہاتھ اس نے جو ہے نا اپنے جوڑے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ اس نے خاک اڑا کے دوبارہ پھونک ماری پانی کے اوپر، جو پانی تھال میں ابل رہا تھا، اور اس کے اوپر جو بھاپ تھی اس بھاپ میں ایک نقش آ گیا، اس نقش میں آگے کہا کہ ماں گرو تو میری مدد کر۔ تو آگے سے ایک جو شبیہ ابری تھی اس کی حالت ایسی تھی کہ بالکل ایک انسانی کھوپڑی تھی، اور اس کھوپڑی کے نا لمبے لمبے سینگ تھے، اور ان کے سفید جو ہڈیوں کی طرح کے دانت تھے، ان دانتوں میں سے جو ہے نا وہ خون بہہ رہا تھا۔ تو آواز آتی ہے کہ ہم تیری مدد ضرور کریں گے، تو نے ہمیں بلایا ہے، تو ہم بھی شیطان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے وش میں نہیں ہو رہا تھا، لیکن تیرے آنے سے ہمیں تھوڑی سی جو ہے نا طاقت ملی ہے اور ہم تیرا ساتھ دیں گے۔ جب اس نے یہ کیا تو عامل نے اونچی اونچی نعرے لگانے، جے گرو مہاراج، جے گرو مہاراج کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اب اس نے کہا کہ تم ایک آگ لو اور اس آگ کو جو ہے نا اس نے دم وہ عمل کرو، اس نے کچھ عمل اس کو بتایا۔ اب اس نے کیا کیا جی کہ وہ جو سر تھا اس کو منگوایا اور اسے غصے سے درمیان میں سے جو ہے نا ایک بڑی کلہاڑی کی وجہ سے کاٹ دیا۔ اب اسے کاٹنے سے سر کو تو کچھ نہیں ہوا، بس اس میں سے خون کے چینٹھے اڑے اور کچھ حصہ ٹوٹ کے اس کا لگ جا کے گر گیا، اور سر کو اس نے غصے سے اٹھا کے پانی والے تھال میں پھینک دیا۔ حیرت انگیز طور پہ وہ جو
गर्म होता हुआ पानी था या जो हल्का हल्का उबलता हुआ पानी था, वो सर उसमें गिरने की बजाय वहीं से गायब हो गया। यूँ लगा जैसे किसी ने उसको उचक लिया। अब उसने जो है ना अपने चेले को इशारा किया और वो एक अ, जलता हुआ चिराग ले आया, जिसे आमल ने अपनी हाथ की थैली पर रख लिया और दोबारा से शुरू हो गया। हमारे उस्ताद की हालत ये है, इतने परेशान हमने ज़िंदगी भर इन्हें देखा। ये तो बस एक फूंक मारते थे और काम हो जाता था और उसके बाद ये सोते थे। अब पता नहीं किन कामों में पड़ गए, अब कौन सी ताकत हासिल करना चाह रहे हैं जिसके लिए ये दोबारा से इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक चेले ने दूसरे चेले को आहिस्ता से कहा, हाँ नहीं, ये ताकत नहीं लेना चाह रहे, ये अब जिन्नात को वश में करना चाह रहे हैं और ये इनके बस की बात है तो इसीलिए कर रहे हैं ना, इसीलिए तो हमें अपने गुरु पे नाज है। ये बात करके वो उसने दोनों हाथ जोड़ के ऐसे किया जैसे वो शुक्र अदा कर रहा हो इस बात पे। अब गुरु चिराग की लौ को हाथ में लिए हुए बैठा था और उसके ऊपर कुछ पढ़ पढ़ के फूंक रहा था। वो हैरत की बात यह है कि वो जैसे ही वो फूंक मारता था, वो छोटी सी चिराग की जो लौ होती थी वो बहुत बड़े अलाव में बदल जाती थी। जैसे कोई शख्स मुंह में पेट्रोल लेके आग के ऊपर फूंक मारे तो एक बड़ा सा अलाव निकलता है, सेम इसी तरह वाली सिचुएशन हो रही थी। थोड़ी ही देर में उसने वो चिराग नीचे रख दिया और पानी की निकलने वाली भाप को घूरने लगा। यहाँ पर जब याकूत के पास अघोरी बाबा उसे बता रहा था तो उसने कहा कि देखो, अब तुम्हारे साथियों की जो जान है वो ख़तरे में है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें मैं आज़ाद कर दूँ, तुम चले जाओ, लेकिन दोबारा से वादा करो कि किसी के साथ जो तुमसे बड़ा होगा या किसी के ऊपर जो है ना बगैर सोचे समझे से दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करोगे। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि तुम डर रहे हो, या मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि तुम्हारी इल्मी में तुम अपने से किसी बड़े को छेड़ बैठो और तुम्हें नुकसान हो जाए। और मैं रमला से कहूँगा कि वो तुम्हारे साथ जो है ना अपना रवैया थोड़ा नरम करे, क्योंकि मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ है कि रमला तुमसे नाराज़ है। रमला तो बहुत अच्छे दिल का जिन्न है और मेरी उससे काफ़ी दफ़ा मुलाकात भी हो चुकी है। जैसे उसने ये बात की तो यूँ लगा जैसे याकूत जो कि जकड़ा हुआ था उसको किसी ने खोल दिया और वो आज़ाद हो चुका है। जब वो आज़ाद हुआ तो उसने अपने आप को हल्का फुल्का पाया, तो उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो वो उसी गार में था जिस गार के अंदर दीवारों पर बड़े बड़े बुत और दीवारों पर बड़े बड़े नक्शो निगार बने हुए थे, और वहीं पे खड़ा हुआ था। अचानक उसके सामने से एक चलता हुआ कोई शख्स आया। जब उसने उसे देखा तो हैरान रह गया। हड्डियों का बिल्कुल ढांचा बना हुआ एक इंसान था जिसके लंबे बाल रस्सी की तरह गूंदे हुए थे और उन्हें लपेट कर उसके सर पर बांध दिया गया था। कपड़ों के नाम पर उसने बस एक लंगोट पहना हुआ था। हाथों में बड़े बड़े कड़े थे, पाँव में बड़े बड़े कड़े थे, कमर झुकी हुई थी, यूं जैसे उसकी उम्र सदियों तक हो। और वो चलता हुआ उसके पास आया, और हैरत की बात यह थी कि वो याकूत को बाकायदा से देख पा रहा था। मैं तुम्हारी ये असली शक्ल से भी वाकिफ़ हूँ और मैं तुम्हारी इंसानी शक्ल से भी वाकिफ़ हूँ, लेकिन अभी तक तुम एक आम जिन थे, लेकिन आज के बाद तुम एक ख़ास जिन बन जाओगे जिसके पास बहुत सारी ताकतें होंगी। लेकिन एक वादा करो कि तुम मुसलमान हो, तो मुसलमान होने के नाते तुम अपनी ताकतों को गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और इंसानों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करोगे। गो कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी कदर करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि रमला का बेटा किसी को नाजायज़ तंग नहीं करेगा और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये लो। उसने जैसे ही अपना खाली हाथ हवा में उठाया, उसके हाथ में कड़ा आ गया। वो हैरत अंगेज़ तौर पर वो किसी हीरे की तरह चमक रहा था। उसने बोला कि ये है वो जिसके लेने के लिए तुम आए हो, लेकिन ये आज से उस आमिल का नहीं है, ये तुम्हारा है, और आज से तुम जानो और वो आमिल जाने। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी और मैं भी गैबी तौर पर तुम्हारे साथ रहूँगा। याकूत ने जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया, हवा में एक रोशनी का जमाका सा हुआ। इसके बाद क्या हुआ, कैसे आगे लड़ाई चली, आमिल के साथ क्या बना, याकूत उसे लेके वापस आ सका या नहीं आ सका, क्या आमिल उसे रास्ते में ही पकड़ लिया, सुनिएगा अगली किस्त में। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।